إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. काबिल साद एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरतुल बकरा के अंदर रोज़ों के मसाइल और रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल बयान करते हुए आखिर पर जाकर दुआ का ज़िक्र फरमाया। कुछ मसाइल इससे पहले हैं रोज़ों के और कुछ इसके बाद है। दरमियान में अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जब मेरे बंदे आपसे सवाल करें मेरे बारे में तो इनको ये कह दीजिए कि अल्लाह ताला बहुत करीब है, और जब भी तुम अल्लाह ताला को पुकारते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी पुकार सुनता है। अब तुम्हें चाहिए कि अल्लाह के अहकाम बजा लाओ,
اور اللہ پر ایمان لاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ روزوں کے مسائل بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذکر فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قبولیت کی گھڑیاں رکھی ہوتی ہیں۔ ویسے تو پورا سال ہی اللہ تعالیٰ نے اوقات بتائے ہوئے ہیں، شریعت میں حدیث مبارکہ میں مختلف اوقات ہیں قبولیت کے، لیکن روزے کی حالت میں اور رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر دعاؤں کے پیکج رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ روزے کا، رمضان کا اور دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اب دعا کے اندر سب سے جو پہلی دعا ہے وہ ہے استغفار کرنا، استغفر اللہ پڑھنا۔ استغفار جو ہے یہ ایک عمل کا نام ہے۔ استغفار اللہ نہیں پڑھنا، استغفار اللہ نہیں، یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ استغفار۔ کیا مطلب؟ استغفر اللہ پڑھنا۔ اصل لفظ استغفر اللہ ہے، مختلف الفاظ ہیں۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، یا صرف استغفر اللہ، مختلف الفاظ ہیں۔ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، یہ دعا میں سب سے پہلے ہمیں سکھلایا گیا ہے کہ جب بھی تمہارے ہاتھ اٹھیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہی ہمیں سبق ملتا ہے۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر انبیاء کرام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ وہاں پر دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے جو چیز مانگ رہے ہیں وہ مغفرت ہے، وہ معافی کی دعا ہے، وہ معافی کی درخواست ہے سب سے پہلے۔ اب جناب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے ہاتھ سے، پھر ان کی بیوی کو ان سے پیدا کیا، پھر فرما دیا کہ یہاں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے ایسا وسوسہ ڈالا، اور شیطان جو وسوسہ ڈالتے ہیں نا اس کی خاص ترکیب آج بھی ویسے ہی ہے۔ کیا کہتا ہے شیطان؟ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین۔ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، کھل کر سامنے نہیں آیا، چلاکی سے خیال ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس نے وسوسہ ڈال دیا اس درخت کے قریب تمہیں اس لیے روکا گیا ہے جانے سے کہیں یہ نہ ہو کہ تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ، اس لیے تمہیں یہ کہا ہے کہ درخت کے قریب نہیں جانا، چلے جاؤ۔ وسوسہ ڈال دیا اور قسمیں اٹھائیں، وقاسمہما، قسمیں اٹھائیں۔ یہ شیطان کا انداز ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں شک میں ڈالتا ہے۔ یہ آج بھی یہی وار ہے شیطان کا۔ یہ نوجوان نسل سوال کرتی ہے، شک میں ڈال دیا اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں شک میں ڈالا ہوا شیطان نے۔ شیطان شک ڈالتا ہے اللہ کے احکام کے بارے میں، اور دوسرا قسمیں اٹھانا، اور تیسرا جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کو فائدے مند بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، بڑی فائدے کی چیز ہے۔ آج بھی یہی چال ہے۔ بہرحال شیطان نے گمراہ کیا، مطلب کہ شیطان نے بہکا دیا، غلطی کروا دی ہمارے سب کے بابا جان سے، ہمارے سب کے والد سے، آدم علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً پھر ان کو سزا دی، کپڑے ان کے اتر گئے، انہوں نے پھر پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپا، اور پھر فوراً اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کی، ربنا
ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحمت نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فوراً دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام 950 سال، تقریباً 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد پھر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ رب اغفر لی، اتنی عمر تبلیغ کی، اتنی عمر تبلیغ کی، سوچیں 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میری اجرت دیں، میں نے اتنا آپ کا کام کیا ہے؟ نہیں، کیا کہا؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ رب اغفر لی ولوالدی، اللہ اکبر، اور اپنے والدین کے لیے دعا کی۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے، جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ انبیاء بھی جہاں اپنی مغفرت کی دعا کرتے وہاں والدین کے لیے دعا کرتے۔ اور پھر دیکھیں کتنا درد ہے اپنی امت کا۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی معاف کر دے۔ مؤمنہ، اب یہاں پر ایک نقطہ ہے کہ میرے گھر میں داخل ہو جائے مؤمنہ، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ گھر سے مراد مفسرین نے ایک تو ان کا ذاتی گھر مراد لیا ہے، بعض مفسرین نے اس سے وہ کشتی مراد لی ہے جس کے اندر چند لوگ جو 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد مومن بنے، مسلمان بنے، ان کے فرما بردار بنے، جو کشتی میں داخل ہو گئے تھے نا، اس سے مراد گھر لیا گیا ہے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے، میری کشتی میں داخل ہو جائے ایمان کی حالت میں۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ نسبت کام نہیں آتی، صرف نسبت، مولوی صاحب ہیں بس، یہ نہیں، کام ایمان آنا ہے۔ ایمان کی بنیاد پر آپ کو پرکھا جائے گا۔ ایمان شرط ہے، نسبت شرط نہیں ہے۔ صاحبزادہ ہے، گدی نشین ہے، پیر زادہ ہے، صرف نسبت کام نہیں آئے گی۔ ایمان کتنا ہے اس کے اندر، اس کا عمل کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے۔ ہم صرف نسبتوں کو دیکھتے ہیں، بڑی بڑی سرکار، بڑی جدی پشتی سرکار چل دی آ رہی، نسبت نہیں۔ فرمایا جو میرے گھر میں، گھر کی نسبت مل رہی ہے نوح علیہ السلام کے گھر میں، ہر گھر میں داخل ہونے والے کو اللہ نہیں بخشنا، صرف اس کو بخشنا ہے جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہوگا، نسبت بھی ہو، ایمان بھی ہو۔ اور پھر فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یا اللہ جتنے بھی مومن ہیں، جتنی عورتیں ہیں، جتنے مرد ہیں، سب کو معاف فرما دے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے دعائیں مانگنے کا۔ ساری عمر تبلیغ کرنے کے بعد آخر پر پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، بڑھاپے کی دعا۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کی دعا ہے، بڑھاپے کی دعا۔ زندگی کے سارے تجربات ان کے سامنے، بت توڑنا، ہجرت کرنا، بیٹے کی قربانی دینا، کعبے کی تعمیر کرنا، اور بچپن سے لے کر بڑھاپے تک آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، اور آخر پر جا کر اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، وللمؤمنین، یا اللہ جتنے مومنین ہیں سب کو معاف کر دے، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب و کتاب ہوگا، جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔
جس دن ہر کسی نے اپنا نامہ مال پکڑنا ہے، دائیں طرف پکڑے یا بائیں طرف پکڑے، اس کی فلم پوری زندگی کا، اس کا کردار پوری زندگی کے اس کے معاملات اس کے سامنے ایسے چلیں گے جیسے ہم کوئی چیز اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ اس دن یا اللہ مومنوں کو معاف فرما دے۔ کتنا فکر ہے، اپنا تو فکر ہے ہی، اور ساتھ مومنوں کا فکر ہے، اور مومنوں کی آخرت کی بھی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، بخشش۔ یہ دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا پیکج ہے، یہ بڑے خصوصی لمحات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگیے، استغفار کیجئے، اپنے لیے مانگیے، والدین کے لیے مانگیے، اساتذہ کے لیے مانگیے، اولاد کے لیے مانگیے، بھائیوں کے لیے مانگیے، اور آخرت کے بہترین انجام کے لیے بھی مانگیے۔ اور اسی طرح یونس علیہ السلام کی دعا بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ یونس علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اپنی قوم سے تنگ آ گئے، بڑی تبلیغ کی، بڑی تبلیغ کرنے کے بعد جب تھک گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے مشورے کے بغیر قوم کو چھوڑا اور اس علاقے سے نکل پڑے، اور جا کر کشتی میں سوار ہو کر دوسری بستی میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے حکم کا انتظار نہیں کیا، میرا نبی ہے، میرے حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنی مرضی سے نکل پڑے ہیں۔ اب وہ سارا ایک قصہ ہے، کشتی ڈولی، پھر انہوں نے قرا ڈالا، اس میں نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا۔ انہوں نے کہا جی اس بندے کی وجہ سے یہ کشتی ڈول رہی ہے، یہ کشتی کہیں ڈوب نہ جائے، ان کو سمندر میں پھینک دیا جائے، ان کو دریا میں پھینک دیا جائے، پانی میں پھینک دو ان کو، چلو جی۔ یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ اب یونس علیہ السلام ہے تو اللہ کے پیارے محبوب ہے نا، نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مشرق کو حکم دیا، میرا بڑا خاص بندہ تیرے پاس آ رہا ہے، اب اس کی مہمان نوازی کرنی ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا۔ مچھلی نے منہ کھولا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور بحفاظت اللہ کے حکم سے۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا بہترین۔ اب دیکھیں، غلطی ہو گئی، اور غلطی آخر پر جا کے ہوئی۔ پوری زندگی گزاری تبلیغ کی، قوم نے بے رخیاں دکھائیں۔ ہم تو غلطی ہو جائے نا دلیلیں دیتے ہیں، میں غلطی ہمیں نہیں کی تھی، انہیں بھی انج کیتا ہے، انہوں بھی انج کیتا ہے، اور بات کسی ساڑھے پہ لگتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تبلیغ ہے، نہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ غلطی ہو گئی ہے، فوراً گڑ گڑائیں، فوراً معافی مانگیں، اپنا کھاتا کلیئر کریں، پھر آگے چلیں۔ یونس علیہ السلام تین اندھیروں کے اندر، ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا، ایک دریا سمندر کی گہرائی کا، اور تیسرا اندھیرا رات کا اندھیرا۔ ان اندھیروں کے اندر کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ ہی نہیں ہے، تو ہی سب کا الہ ہے۔ سبحانک، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، خطا مجھ سے ہوئی ہے، یا اللہ تو تو پاک ہی بڑا ہے، تو تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ سبحانک، یا اللہ تو تو پاک ہی پاک ہے، تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں ہی ظالم ہوں، میں نے ہی ظلم کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک انداز ہے مغفرت مانگنے کا، اللہ کی توحید بیان کی۔ دیکھیں نا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے ہر طرف، نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی گونج، کچھ بھی نہیں ہے، اندھیرا، خاموشی۔ اور اس اندھیرے اور خاموشی میں کوئی وسیلہ نہیں ڈالا، کوئی سفارش نہیں کروائی۔ اس میں اندھیروں کے ان لمحات میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ یا اللہ تو ہی الہ ہے، یا اللہ تو ہی داتا ہے، یا اللہ تو ہی خالق ہے، یا اللہ تو ہی پالنے والا ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، میں ظالم ہوں، میں نے ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نجات دی، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول فرمائی۔ اور یہ بہترین دعا ہے۔ آپ کو کوئی بھی زندگی میں اندھیرا آ جائے، ہماری زندگیوں میں بڑے اندھیرے ہیں، بے اولادی کا اندھیرا ہے، بے روزگاری کا اندھیرا ہے،
بے برکتی کا اندھیرا ہے، ہماری زندگیوں میں قطع تعلقی کے اندھیرے ہیں، ہمارے زندگیوں میں بد اخلاقی کے اندھیرے ہیں، ہمارے زندگیوں میں دین سے دوری کے اندھیرے ہیں، ہمارے زندگیوں میں بڑی بیماریوں کے اندھیرے ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، ذہنی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، ہماری زندگی میں بڑے ہی اندھیرے ہیں۔ اور جتنے بھی اندھیرے ہوں، آپ یونس علیہ السلام کے اندھیروں کو سامنے رکھ کر یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرما دے گا۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو روشنی دی، وہ روشنی تھی توحید کی روشنی۔ یہ توحید بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر مشکل میں، ہر لمحہ، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرنا، اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، الہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا ہی محبوب عمل ہے۔ یہ طریقہ ہے استغفار کا۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ ساری دعائیں تقریباً ملتی جلتی ہیں۔ سب نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی ہے، سب نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے۔ اور اسی طرح سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر حکم ارشاد فرمایا۔ کہیں فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہہ دیجئے رب اغفر، اے میرے رب مجھے معاف فرما، مجھ پہ رحم فرما، تو بڑا ہی رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور اس طرح فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ اور فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ، اکثریت جہاں جہاں پر بھی استغفار کا لفظ ہے، معافی کا لفظ ہے، مغفرت مانگنے کا لفظ ہے، اس کے ساتھ رحمت مانگنے کا لفظ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کریں، مغفرت بھی طلب کریں، اور رحمت بھی طلب کریں۔ کیوں؟ جو معافی ہوتی ہے نا، جو معافی ہوتی ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنا، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو رحمت کی دعا ہوتی ہے نا، وہ بندے کو سنوار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بھی مٹوا لیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لیں، اور اپنی زندگی بھی سنوار لیں، وہ رحمت مانگ کر ہے۔ یا اللہ ہم پہ رحمت بھی فرما، ہمارے گناہ بھی معاف فرما، پہلے گناہ معاف فرما، پھر ہم پہ رحمت فرما۔ انبیاء کا یہی طریقہ ہے۔ اور اسی طرح اس کے فضائل ہیں، استغفار کے، استغفر اللہ پڑھنے کے فضائل ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے نا جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو، بڑے نیک انبیاء، اتقیاء، صلحاء، اپنے بڑے برگزیدہ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ استغفار کا حکم دے رہا ہے، استغفر اللہ پڑھنے کا، معافی مانگنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بہترین فضیلت ہوئی نا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اگر معافی مانگ رہے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں بھائی۔ اور دوسری فضیلت قرآن پاک میں سورہ نو میں اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہاں پر 6 بہترین فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، یعنی استغفر اللہ کی کثرت کرتا ہے، ہم تو کرتے نہیں نا، جبکہ نبی مکرم نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اپنا محاسبہ کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے۔ ہماری غلطیاں کتنی ہیں اور ہماری ان غلطیوں پر معافی کتنی ہے، اور ان کی غلطیاں کتنی تھی اور ان کی معافی کتنی زیادہ تھی۔ ہمارے تو ڈھیر لگے ہوئے ہیں گناہوں کے، پھر بھی ہمیں وقت نہیں ملتا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے۔ 70 مرتبہ سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں استغفار کرتے۔ اور پھر قرآن پاک میں جیسے میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی طلب کرو۔ اس کے فائدے بیان کیے۔ پہلا فائدہ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جب صدقے دل سے، اخلاص کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کال ملا کر اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر کر اللہ سے معافی مانگو گے، انہو کان غفارا، پھر وہ تجھے معاف فرما دے گا۔ اور معافی کے ساتھ ساتھ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر موسلا دھار برکتوں والی رحمتوں والی بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے بیٹوں میں بھی اضافہ فرمائے گا، تمہارے مال میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں چلا دے گا۔ یہ تھوڑی فضیلتیں ہیں، پوری زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ استغفار کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس لیے جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے پیارے محبوب، یہ میرے بندے جب بھی تجھ سے میرے بارے سوال کریں، اللہ فرماتا ہے میرے بارے سوال کریں، ان سے کہہ دو میں بہت قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ اور جس چیز کو اللہ فرما رہا ہے میں بہت قریب ہوں، سوچئے کتنا قریب ہوگی وہ چیز، اللہ کی قرابت کتنی زیادہ ہے۔ لیکن ہمارے اپنے اعمال ہیں نا، ہم پھر بھی وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں ساڈی سندا نہیں انہاں دی موڑدا نہیں، بابیوں کو دعا کراؤ، کروانے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بابوں سے، نیک لوگوں سے دعا کروائیں، زندہ سے کروائیں، مردوں سے نہیں، زندہ سے کروائیں۔ اور یہ بھی دیکھیں واقعی نیک ہے کہ نہیں، وہ کیا پتہ اس سے ڈھیر بہت زیادہ آپ خود نیک ہوں، یہ بھی کوئی پتہ نہیں، تحقیق کیجیے۔ بزرگوں سے دعا کروانی چاہیے، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے، دعا کروانی چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس کائنات میں اگر آپ کے لیے سب سے بڑھ کر جو ولی ہے، سب سے بڑھ کر جو اللہ کے مقرب ہیں، اور سب سے بڑھ کر جن کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ والدین ہیں۔ حدیث سے مبارکہ ہے اپنے والد سے دعا کراؤ، کیوں؟ کیونکہ والد کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ہم بزرگوں کی خدمت نہیں کرتے، ان کو وقت نہیں دیتے، موبائل، کمپیوٹر، کاروبار، اپنی اولاد، بیوی، مصروفیات، بزرگوں کے لیے وقت نہیں ہے، تو دعائیں تو کرانا دور کی بات ہے نا، ان کی خدمت کرے۔ اگر آپ کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں، دنیا کی بہت بڑی نعمتیں اگر موجود ہیں، تو ان قیمتی لمحات کو سمیٹ لیجئے، ان کی حفاظت کیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ابا جی دعا کر دو، وہ خود بخود دعا کرے گے آپ کے لیے۔ ہم ایسے نکلے ہوئے ہیں، بزرگ تلاش کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے میں بہت قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، مجھے جب بھی کوئی پکارتا ہے میں پکار سنتا ہوں۔ یہ تو اب اس کا سٹیٹس ہے نا، وہ کہاں سے پکار رہا ہے مجھے، اوپر سے پکار رہا ہے کہ دل سے پکار رہا ہے، لیکن میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اب شرط یہ ہے کہ میرے جو حکم ہے نا، یہ قرآن پاک ہے، اس پہ احکام ہیں، حدیث مبارکہ میں احکام ہیں، احکام شریعت ہیں، ان کو بجا لانا ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان بھی لانا ہے۔ یہ شرطیں ہیں دعا کی، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے ان شرطوں کی بنا پر جب مجھ سے دعا کرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رمضان کی خوبصورت گھڑیوں میں ہمیں اپنے سے مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔